بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 229، آیت نمبر 108 سورۃ طٰہٰ۔ تخفیفی اخروی کا بیان چل رہا تھا، رسالت کا ذکر تھا۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، آیت نمبر 99 کے اندر، اور پھر قرآن سے اعراض کے اوپر وبال کا ذکر تھا کہ آخرت میں برا بوجھ ہوگا۔ تو یوں ہی آخرت کا تذکرہ چل پڑا، تو آخرت کا تذکرہ چلتے چلتے یومئذ یتبعون الداعیہ، کہ جس دن لوگ پیچھے پڑیں گے داعیہ، آواز دینے والے کے، اتباع یعنی پیروی کریں گے۔ الداعی جو کہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، یا آواز دینے والا آواز دے گا اور لوگ اس آواز کے پیچھے پڑ جائیں گے، یعنی چلیں گے اس طرف۔ لا عوج لہ، مانا نہ ٹیڑھا ہونا ہوگا، یعنی ہٹ جانا نہ ہوگا، لہو اس داعی کی آواز سے۔ لوگ سیدھا اسی آواز کی طرف جائیں گے، اس سے دائیں بائیں پھر نہ سکیں گے، ہٹ نہ سکیں گے۔ وخشعت الاصوات، اور ایسی خوفناک حالت ہوگی، ایسا رعب اور دبدبہ چھایا ہوگا، لوگ سرنگوں ہوں گے کہ وخشعت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں گی، للرحمن، مہربان ذات کے سامنے جو کہ رحمان بادشاہ ہے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اے مخاطب تو نہ سنے گا الا ہمسا، مگر پاؤں کی آہٹ، یا ہمسا کا معنی سینے کی آواز، ویسے ہی سینے کے اندر کھس یا کھس کی آواز ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یومئذ، وہ ایسا دن ہے، لا تنفع الشفاعۃ، کہ فائدہ نہیں دے گی سفارش، الا من، مگر اس شخص کی سفارش فائدہ دے گی، اذن لہ الرحمن، کہ اجازت دے اس کو مہربان بادشاہ، اور اجازت بھی تو اس کو دے گا، ورضی لہ قولا، کہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ اس شخص سے دنیا میں، قولاً بات، جس نے دنیا میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کی کتابوں کی دعوت دیتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی خود بھی اس پر رہا اور لوگوں کے سامنے اس کے گیت گاتا رہا۔ اور جو مومن حالت ایمان کے اندر مرا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے اور وہ سفارش کرے گا۔ یعنی ان لوگوں کے اوپر گویا کہ زجر ہے جو بتوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کے آسرے اور سہارے تکیے لگائے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت میں یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچائیں گے۔ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی چیز کام نہ آئے گی، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو پھر تو سفارش ہوگی، اور یہ شفاعت بھی برائے نام ہوگی، اللہ میں، اصل میں اللہ کی اجازت ہوگی، اور اللہ کی اجازت تو مومن موحد ہی کے بارے میں ہے، اور مومن ہی کو اجازت دی جائے گی۔ یعلم، اللہ جانتا، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے کچھ حالات ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں گھیر سکتے یہ لوگ بھی اللہ کے علم کو، یعنی بھی اللہ کو نہیں گھیر سکتے، علماً باعتبار علم کے، جاننے کے، نہ تو اللہ کی ذات کا ادراک کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی گہرائی تک چل سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے علوم کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کمزور ہیں، یہ کم مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہی ہے۔ وعنت الوجوہ، اور پست ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، الوجوہ، سارے چہرے، للحی القیوم، اس ذات کے لیے جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم جو نظام چلانے والا ہے۔ انا یا انو کا معنی جھک جانا، ذلیل ہو جانا، پست ہو جانا، معنی سارے چہرے، ساری دنیا اور کائنات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکی عاجزی ہوں گے، لرزہ بردام ہوگا، کوئی رب، کوئی جو ہے نا وہ کوئی آواز نہ کر سکے گا، کوئی گف نہ کر سکے گا۔ وقد خواب من حمل ظلما، اور یقیناً نامراد ہوا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا، حمل کا معنی جس نے اٹھایا، ظلمن معنی شرک، کفر اور گناہ، یعنی جس نے شرک اور گناہ اور کفر اور معصیت کی گٹھلی اٹھائی ہوگی وہ نامراد ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا۔ ومن یعمل، اور جس نے عمل کیا ہے، من الصالحات، نیک اعمال، نبی کی اتباع میں عمل کرتا رہا، سنت کے موافق عمل کرتا رہا،
نماز روزہ زکوٰۃ عبادات اس کے معاملات سنت کے موافق، اس کا معاشرہ سنت کے موافق، اس کی رفتار اور گفتار سنت کے موافق، اس کے کاروبار سنت کے موافق، اس کی زندگی کا ہر لمحہ بیت اللہ سے مسجد سے بیت الخلاء تک، گھر سے بازار تک، حضر سے سفر تک، تمام تر زندگی کے شعبہ اس سنت کے موافق گزرے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مومن، وہ عقیدہ ایمان بھی رکھتا ہو، یعنی مومن موحد آدمی ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ فلا یخاف ظلما ولا حزما، وہ نہ ڈرے گا ظلمن معنی زیادتی سے، ولا حزمن نہ کمی سے۔ یہاں ظلمن کا معنی زیادتی کے معنی میں ہے، ظلمن کے اس پر زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، یعنی اس نے جو گناہ نہیں کیے اس پر ڈالے جائیں۔ ولا حزمن معنی حق تلفی کرنا، حزم کہتے ہیں کسی کے حق کو کم کرنا، کہ اس کی نیکیوں کو کم کیا جائے، کم تو دور کی بات بلکہ اس کی نیکیوں کو زیادہ کیا جائے گا اور بڑھایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو ایک پڑھنے والی واضح کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر دھمکیاں اور انتباہات پیش کیے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ گناہ اور شرک سے بچ جائیں۔ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا تازہ کرے یہ قرآن ان کے لیے نصیحت۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ، بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے، حق سچا بادشاہ۔ وَلَا تَعْجَلْ، اور نہ جلتی کر بالقرآن، قرآن کے پڑھنے میں، من قبل ان يقضى إليك وحيه، پہلے اس سے کہ اس کی وحی پوری کی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، گزشتہ سے پیوستہ واقعات کی طرف پھر روئے سخن ہے۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے گزرا، اور اس کے آخر میں آپ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہوا۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اور رسالت کی دلیل کے لیے اعجاز قرآن کا ذکر ہوا کہ آپ کو قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، بطور دلیل آپ کی رسالت میں نے آپ کو عظیم الشان کتاب دی ہے، ایسی عظیم الشان کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اس قرآن سے اعراض کرے، اس کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے وہ قیامت میں بوجھ اٹھائے گا۔ تو قیامت کا تذکرہ چل پڑا، قیامت کا تذکرہ چلتا چلتا آخر میں پھر اسی مضمون کو آمدم برسر مطلب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ سے پھر قرآن کی عظمت اور قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، کہا یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ کذالک معنی اسی طرح، جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا اور بذریعہ وحی ذکر کیا، انزلناہ، اس پورے قرآن کو بھی ہم نے اتارا ہے۔ اور قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور عربین یہ صاف مضمون میں ہے، شہری اس کو سمجھتا ہے، دیہاتی ہو یا شہری ہو، مرد ہو عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر انسان کے لیے یہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کتاب ہے۔ قرآن معنی پڑھی جانے والی کتاب، عربین معنی صاف مضمون والی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو بنا کر بھیجا ہے۔ وصرفنا فیہ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے فی اس کتاب کے اندر، من الوعید، دھمکیاں، من الوعید انتباہات معنی اس میں انتباہیں اور ایسی باتیں جو لوگوں کو متنبہ اور بیدار کریں، قیامت کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، قرآن کی عظمت کا مسئلہ، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ کفر سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو او یحدث لہم ذکرا، تازہ کرے گا یہ قرآن ان کے لیے ذکر نصیحت، معنی جو بھی قرآن کو پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، مطالعہ کرے گا اور غور سے پڑھے گا، تو ایک دن ضرور وہ پڑھتے پڑھتے وہ اس بات کی طرف آ جائے گا کہ یہ کتاب اس کے لیے ایک راہ راست پر اس کو لے آئے گی اور اس کو نصیحت دے دے گی۔ یعنی بار بار پڑھیں، اور بار بار پڑھنے سے بڑھتے بڑھتے ان کی سوچ پیدا ہو جائے گی اور وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی اور سچا بادشاہ ہے، یعنی دنیا کے بادشاہ جیسے کہ اپنی رعایا کے لیے قانون بناتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور فکر کرتے ہیں
تاکہ میری رعیت کے لیے امن اور سکون اور بہتر نظام ہو، تو کیوں نہیں وہ حقیقی بادشاہ جو بلند ہے، جو بالا و برتر ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا اور جس نے کائنات کی تربیت کے لیے نظام بنایا، تو وہ ان کے لیے کتاب نہ بھیجے، ان کے لیے کتاب کو سمجھانے والا نہ بھیجے؟ تو فتعال اللہ الملک، پاک ہے وہ اللہ، فتعال مانا بلند ہے اللہ، الملک جو بادشاہ ہے، الحق جو سچا بادشاہ ہے، یہ اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن کتاب سے مطالعہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کتاب کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے بارے میں جلدی نہ کر، یعنی اس کو پڑھنے میں سرسری مطالعہ نہ کر، صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، صرف چند آیات پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف چند صورتیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جلدی نہ کر بالقرآن، قرآن کے بارے میں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس کی وحی تیری طرف پورے ہونے سے پہلے پورے قرآن کو بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تدبر اور غور کے ساتھ مطالعہ کر، اور پورے مضامین کو بار بار پڑھ، کیونکہ یہ سبع مثانی ہے، یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ ایک جگہ ایک مضمون اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوسری صورت میں، دوسری نہ تو تیسری، کہیں نہ کہیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پورے قرآن کو مطالعہ کر اور آرام سے مطالعہ کر، توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھ، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتا رہے، وقل کہہ دیجئے ربی، اے میرے پروردگار، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، تو انشاءاللہ العزیز یہ کتاب آپ کی زندگی کا ورق بدل دے گی، آپ کی زندگی، آپ کی نگاہ اور آپ کے نظر کو بدل دے گی، آپ کے سوچ کو بدل دے گی، آپ کو راست پر لے آئے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے جس نے وہ جو رہزن تھے ان کو رہنما بنا دیا، جو ڈاکو تھے ان کو محافظ بنا دیا، جو کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، فانقذکم، ان کو جنت کی بہشت و بالا میں لے گیا۔ وہ جو دوسروں کا خون کے پیاسے تھے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے مصداق بن گئے، رحماء بینہم کے مصداق بن گئے، اور دوسروں اپنے آپ کو پیاسا رکھا، دوسروں کو پانی پلایا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، دوسروں کو کھلایا، خود ننگا رہے، دوسروں کو پہنایا، دوسروں کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ ساری دنیا کو بھی لوگوں کے درمیان میں پیسہ لگا کر محبت قائم کریں، لیکن آپ نہ کر سکیں گے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، وہ اس کتاب کی وجہ سے آپس میں بھائی بنیں گے۔ لیکن کتاب کو پڑھا جائے، کتاب کو سمجھا جائے، کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کو سوچتے کیوں نہیں ہے؟ اور قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس نے میری قوم نے کتاب کو چھوڑا ہے، اور واتبعوا ما تتلو الشیاطین فنبذوه وراء ظہورہم، اس لیے یہ لوگ تباہ و برباد ہے، اور کفر اور شرک اور گناہ اور عداوت اور دشمنی اور حسد کے اندر پڑے ہوئے ذلیل ہیں۔ ضلوا واضلوا وضلوا عن سواء السبیل، پہلے بھی گمراہ تھے، اب بھی گمراہ ہیں، اور آئندہ بھی گمراہ رہیں گے جب تک اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔